حکومت نے ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھا دی۔ 1 لیٹر ڈیزل 284 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاکستان اور اردن کی قیادت کا غزہ امن معاہدے کے حوالے سے روابط مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ عبداللہ دوم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے شاہ اردن کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا، شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ شاہ عبداللہ کے پاکستان پہنچنے پر صدر اور وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے شاہ عبداللہ کو سلامی دی۔ شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی، ایک جادوگرنی جو قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی میکبیتھ جیسا تھا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا، دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین نے 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا، دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹایا۔ آباد میں بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 3 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حادثے میں جاں بحق 20 سال کے یاسر کی پیر کو شادی تھی۔ یاسر مہندی کی تیاری کے لیے کزن اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بعد گھر جا رہا تھا۔ اور حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 11 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں باچا بند کے قریب واقع ہے۔ میئر حیدرآباد نے بتایا، رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں پٹاخوں کی فیکٹریوں پر پابندی لگا دی۔ مقامی قبائل اور دہشت گردوں کے درمیان لکی مروت اور بنوں کے سرحدی علاقے میں جھڑپ، قبائل کی فائرنگ سے 7 دہشت گرد ہلاک۔ DIG بنوں سجاد خان کہتے ہیں، آپریشن میں عوام نے پولیس کے شانہ بشانہ بھرپور حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پولیس کا یہ اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، خوارجیوں کا حملہ ناکام بنانے، کیڈٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات، طلبہ اور ٹیچرز سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، یہ اصل میں دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن ثانیہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دلیر جوانوں نے خوارج کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا، کسی کو ہم تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملہ کیس کی تحقیقات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی۔ ملزم خودکش جیکٹ پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا۔ 3 دن تک ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا گیا۔
کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی رکھی گئی۔ درزی کے علم میں تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ مرکزی سہولت کار سے تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا، آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کریں۔ عوامی سطح پر رابطے مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے آگہی حاصل رہے۔ ملاقات میں فریال تالپور کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک سٹے آرڈر جاری رکھنا اور آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا۔ ڈمپر میں ٹریکر نہ فٹنس سرٹیفکیٹ، 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس معطل۔ ڈمپر مالک شیرزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چالان جاری کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رزاق آباد حادثے کے بعد کیا۔ ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا۔ چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے۔ سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے ای چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے، ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چالان جاری۔ سرکاری گاڑیوں کے ای چالان افسر خود ادا کریں گے، سندھ حکومت کا فیصلہ۔ ای چالان پیپلز پارٹی کا غنڈہ اور بھتہ ٹیکس ہے، وفاق کو اب ہر صورت مداخلت کرنا ہوگی۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں شہر کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں وسائل اور اختیارات حاصل کر کے گھمنڈ کرنے والی پیپلز پارٹی بھول گئی، یہ اختیارات اور طاقت ایم کیو ایم نے اسے دلوائی۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل تشکیل۔ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی کا کمیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن پر اظہار تشویش۔ کہا کمیشن میں پاکستان کے 5 ٹاپ پریس کلبز کی بنیادی نمائندگی کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ کمیشن بے اثر اور بے اختیار ثابت ہوگا۔ سنگین غلطی فوری طور پر درست کی جانی چاہیے۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات اعزاز ہے۔ منگل کو ہونے والی ملاقات میں سعودی ولی عہد سے ابراہم اکارڈ پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب جلد معاہدے میں شامل ہوگا۔ سعودی عرب F-35 سمیت بہت سے لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے، اس ڈیل پر غور کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے، چاہتا ہوں دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا BBC کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کریں گے، اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا۔ بھارتی فضائیہ اڑان بھول گئی، چنئی میں ایک ہی دن میں 3 طیارے تباہ۔ بھارتی فضائیہ کا PC-7 پیلٹ اسپرینر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ معمول کے مشن پر تھا، پائلٹ محفوظ رہا۔ بھارتی ایئر فورس کے 2 مزید طیارے بھی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہوئے۔
غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا۔ رضائیاں، کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ پوچھا دنیا کہاں ہے؟ غزہ والے مشکل میں ہیں۔ برطانیہ کی کاؤنٹی ویلز میں کلاڈیا طوفان سے تباہی۔ مون ماؤتھ میں 1 ماہ کی بارش ایک دن میں برس پڑی۔ شہر کو سیلاب نے گھیر لیا۔ حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ کئی علاقوں میں اسکول اور دفاتر بند۔ ٹرانسپورٹ اور ریل نیٹ ورک بھی شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔